ہمیں اس واقعے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی سادہ بندہ ہو تو اس کے بارے میں کوئی گمان نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت زید بن وہب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص لایا گیا جس کی داڑھی سے شراب چمک رہی تھی، جس کی داڑھی سے شراب چمک رہی تھی۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجسس کرنے سے منع فرمایا کہ ان کے بارے میں جستجو نہ کریں، کیونکہ کیا پتہ اس نے شراب اس کو کسی نے زبردستی پلائی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شراب پینے لگا ہو، وہ اس نے دوبارہ وہ ڈول دی ہو، دوبارہ اپنے منہ سے نکال دی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی چیز ظاہر ہوگی تو ہم کے اہم کے تقاضے پر عمل کریں گے۔ دیکھو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص لایا گیا، ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا کیونکہ اس کے منہ سے شراب ٹپک رہی تھی، اس کی داڑھی سے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کسی کے بارے میں تجسس نہیں کرنا، کیونکہ اگر کسی کے منہ پہ لگی ہوئی کوئی چیز بھی ہو اس کے بارے میں بھی غلط گمان نہیں کرنا، کیونکہ کیا پتہ اس نے منہ میں لے کے اور واپس تھوک دی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نے اس کو زبردستی پلائی ہو۔ یہ سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4890۔ ہمیں اس واقعے سے معلوم ہو رہا ہے اگر کسی کو داڑھی سے شراب چمک رہی ہو تو پھر بھی بدگمانی کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اللہ اکبر! دیکھو یہ ہمیں درس دیا گیا، اگر ہم کسی کے بارے میں یہ غلط گمان بدگمانی کریں، ہو سکتا ہے وہ اس قابل نہ ہو، وہ یہ غلط کام نہ کرتا ہو، ہمیں آج کے بعد اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اگر ظاہری کسی کی حالت ٹھیک نہیں ہے یا ظاہراً کوئی غلط کام بھی کر رہا ہے، غلط کام نہیں کر رہا لیکن اس کے آثار ایسے ہیں کہ غلط کام کیا ہے اس نے، پھر بھی اس کے بارے میں گمان نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کو کسی نے زبردستی کروایا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہو وہ غلط کام کرنے لگا ہو تو وہ رک گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، جبکہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے تو وہ انصار کی جس مجلس میں بھی گزرتے تو وہ لوگ کہتے کہ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ تب حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ ایسے معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں سے میں گزرتا ہوں لوگ مجھے تنقید کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ابو جہل کا بیٹا ہے، کہ یہ ابو جہل فلاں جگہ پہ مارا گیا، ان کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اس کا کردار تھا ابو جہل کا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تو مردوں کو برا کہہ کر زندوں کو اذیت نہ پہنچا۔ اللہ اکبر! دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا ہمیں پیارا پیغام دے دیا۔ جو ابو جہل کا بیٹا تھا، اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ تھا، تو ان کو کیا کرتے، جب وہ کہیں سے گزرتے لوگ ان کو تان کرتے کہ تو ابو جہل کا بیٹا ہے، تیرا باپ فلاں تھا، ایسا تھا، برا تھا۔ پھر انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا خادم ہوں، یہ لوگ میرے ساتھ ایسے معاملہ کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مردوں کو برا کہہ کر زندوں کو اذیت، زندوں کو تکلیف نہ دو، کیونکہ جو مردے ہیں، جو مر چکے ہیں، چلے گئے ہیں، اگر ان کا کردار غلط تھا، اگر اس کا کردار تو غلط نہیں ہے، آپ اس کی وجہ سے ان کو اس کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ مردوں کی وجہ سے، خراب لوگوں کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ درس دیا گیا کہ اگر کوئی انسان کسی کا باپ غلط ہو، اگر وہ خود انسان اچھا ہو، پھر اس کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں تیرا یہ غلط تھا، فلاں غلط تھا۔ یا یہ بھی درس دیا گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی سے کوئی پہلے غلط کام ہو جاتے ہیں، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آ جاتا ہے، اس کو بھی یہ تانے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ پہلے غلط تھا، اللہ تعالیٰ پھر اس سے محبت فرماتا ہے جو انسان توبہ کر لے۔ ہمیں بھی چاہیے اس کے پیچھے والے عیب آگے نہیں نکالنے چاہیے، یہ سب کو چاہیے۔ ہمیں یہ تاریخ دمشق الکبر جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 185 حدیث نمبر 8838